تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں ایک مرتبہ پھر نصیب فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ خاص احسان ہے، کرم ہے، اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت ہے۔ اب اس مہینے سے فائدہ ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ اب ہمارا کام ہے۔ ہم اس کو کیسے قیمتی بناتے ہیں، ہم اس مہینے سے کیسے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں سیزن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جب وہ سیزن ہوتا ہے، اور خصوصاً سیزن جب پیک پہ ہوتا ہے، اس میں وہ کوئی سستی نہیں کرتے۔ روٹین میں اگر وہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو سیزن میں، اور جب خاص طور پر پیک کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ 16 اور 18 گھنٹے ٹائم دیتے ہیں اور کام کرتے ہیں کہ بھئی یہی سیزن ہے، اسی پہ ہم نے جو کمانا ہے اسی پہ اگلے 6 مہینے یا سال یا بسا وقت پوری زندگی گزرنی ہے۔ تو ایمان کا سیزن رمضان ہے، اس میں ہم نے جتنی محنت کرنی ہے، اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اگلے 11 مہینے اللہ پاک اس کے فوائد و ثمرات ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اگر وہ جو محنت ہے وہ خیر کی ہوئی، بھلائی کی ہوئی، نیکی کی ہوئی، تو خیر، بھلائی اور نیکی کے فائدے ملیں گے، اور اگر وہ محنت جو ہے وہ دنیا کی ہوئی تو وہ دنیا کے بھی فائدے ملیں گے، دنیا کے بھی فائدے ملیں گے۔ یہ جو آخری ایام ہوتے ہیں، چند دن، جو بہت سارے کاروباری حضرات، کام کاج والے حضرات، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان ایام کے اندر اتنا فائدہ دے دیتے ہیں کہ ان کے پورے سال کی بسا اوقات کسر نکل جاتی ہے۔ تو اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رمضان تو آ گیا، اللہ نے دے دیا، بالکل دے دیا، اور بڑے ہی خوشگوار ایام کے اندر اور موسم میں اللہ نے دیا ہے۔ گرمی نہیں، سردی نہیں، شدید سردی ہو تو بھی مشکل ہے، شدید گرمی ہو تو بھی مشکل ہے، لیکن یہ ایسا معتدل اور خوشگوار وقت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس خوشگوار وقت کو نیک اعمال کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، خیروں کے ساتھ بڑا قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس رمضان المبارک کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایک بات کتابوں میں منقول ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے، اور اگلے 6 مہینے رمضان پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، لو یعلم الناس ما فی رمضان، اگر لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے، اور رمضان کے اندر کیا کیا انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رمضان،
تو لوگ پھر یہ تمنا اور آرزو کریں یا اللہ پورا سال ہی رمضان رہے، پورا سال ہی رمضان رہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کتنا بابرکت ہے۔ ہاں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اجر و ثواب بڑھا دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، عمل اتنا ہی ہے، عمل اتنا ہی ہے، عمل کی تعداد اتنی ہی ہے، عمل کی مقدار اتنی ہی ہے، تعداد نہیں بڑھائی، مقدار نہیں بڑھائی۔ مثلا فجر کے فرائض 11 مہینے 2 ہوتے ہیں تو رمضان میں بھی 2 ہی ہیں۔ رمضان میں اللہ نے 4 نہیں کیے، 6 نہیں کیے۔ قرآن پاک کے جو پارے ہیں وہ 30 ہیں اور سورتیں 114 ہیں، تو پارے 30 کے 30 ہی ہیں اور سورتیں 114 کی 114 ہی ہیں، اور رکوع 560 ہیں، 560 ہی ہیں یا 540، تھوڑے بہت آگے پیچھے کی تعداد کے مطابق۔ تو مقدار اللہ نے نہیں بڑھائی، لیکن اجر و ثواب بے انتہا بڑھا دیا ہے، بہت بڑھا دیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور ہر عمل کا بڑھا دیا ہے، صرف یہ نہیں کسی مخصوص عمل کا ثواب اللہ نے بڑھایا ہو، بلکہ ہر عمل کا ثواب اللہ رب العزت نے بڑھا دیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ زیادہ اعمال کریں، لوگ زیادہ اعمال کریں۔ اب جب اللہ رب العزت مہربان ہے اور بے حد و حساب مہربان ہے اور نوازنا چاہتے ہیں اور بے حد و حساب نوازنا چاہتے ہیں اور بے حد و حساب بخشنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اجر و ثواب حاصل کریں؟ پھر ہم کیوں نہ رمضان کو قیمتی بنائیں؟ ساتھ ایک بات یہ بھی سنتے جائیے، یہ بات بیلنس ہو جائے گی تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کو حدیث ممبر کہا جاتا ہے۔ حدیث ممبر یعنی آپ تشریف لائے ہیں اور آپ کا جو ممبر تھا اس پر پاؤں رکھے ہیں، تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی آج تھوڑا سا خلاف معمول دیکھنے میں آیا، قدم رکھ رہے ہیں، رک رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، پھر اوپر دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھ رہے ہیں، رک رہے ہیں، پھر آمین کہہ رہے ہیں، تو آج خلاف معمول دیکھنے میں آیا، تو خیریت تھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جبرائیل امین تشریف لائے تھے، اور جب میں نے پہلے سٹیپ پہ اور پہلے ممبر پر قدم رکھا ہے تو انہوں نے ایک بات کہی، میں نے آمین کہی، پھر جب دوسرے پہ رکھا انہوں نے ایک بات کہی، میں نے آمین کہی، جب تیسرے پہ قدم رکھا تو انہوں نے ایک بات کہی اور میں نے آمین کہی۔ اب یہ چونکہ ممبر پر پاؤں مبارک رکھنے سے متعلق تھی واقعہ، اس لیے حدیث ممبر کہلاتی ہے۔ یہ اس میں ایک قدم پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ وہ بھی اپنی جگہ مکمل مستند ہوتا ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ یہ آپ تقریباً اس کو قرآن کریم کے قریب قریب کہہ سکتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ قرآن کریم کا حصہ تو نہیں ہے لیکن ہے اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو رمضان المبارک کے اندر بھی قیمتی نہ بنا سکا، رحمت نہ سمیٹ سکا، بخشش نہ کروا سکا، اجر و ثواب حاصل نہ کر سکا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اس سارے کے خلاصے کے طور پر ایک لفظ عرض کرتا ہوں کہ اگر رمضان کے مہینے میں بھی وہ متقی نہ بن سکا، اگر رمضان کے مہینے میں بھی، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ متقی بنانے کا مہینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے کب فرض کیے گئے ہیں؟ شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں۔ اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں، گویا رمضان کا مہینہ اس لیے آیا کہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو پھر اس حدیث کو اگر یہاں پر ساتھ رکھے نا
تو پھر اس کو ہم مفہومی طور پر کہہ سکتے ہیں ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں بھی متقی نہ بن سکا، جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی متقی، تو یہ خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں رمضان کے مہینے میں بھی متقی نہ بن سکا۔ تو اب دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، اللہ کی رحمت بے انتہا اس رمضان میں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی رحمت جب اپنی انتہاؤں پہ ہوتی ہے، پیک پہ ہوتی ہے، کہ اس سے اوپر آپ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کا تصور نہ کر سکیں، تو پھر وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ، 10 لاکھ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک جھلک ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو پھر جتنی مجموعی مقدار ہو چکی ہے روزانہ 10 لاکھ کے حساب سے آپ لگائیں، رمضان آپ 30 کا لگا لیں تو 29 دنوں کے اندر ہم اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے پیمانے اپنے ہوتے ہیں، تو 29 دنوں کے اندر 2,90,00,000 بنتا ہے۔ 2,90,00,000، اس کا مطلب یہ ہوا اب جب آخری رمضان آیا، آخری روزہ، آخری رات آئی، تو اس ٹوٹل کے برابر اور اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 2,90,00,000 یہ اور 2,90,00,000 مزید۔ اللہ رب العزت، کیونکہ رمضان میں کٹوتی نہیں ہوتی، ثواب میں کٹوتی نہیں ہوتی، ثواب میں کٹوتی نہیں ہوتی۔ ثواب میں کٹوتی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتے ہیں۔ شہران لا ینقصان، 2 مہینے ایسے ہیں اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ 30 روزے، 30 تراویح، اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماتے ہیں، کٹوتی نہیں ہوتی رمضان المبارک کے اندر۔ تو اسی لیے 2,90,000 اور 2,90,000 اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو صرف رمضان کے اندر جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ صرف ایک اجر و ثواب اور ایک برکت ہے۔ اسی لیے جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ سے بخشش نہ کروا سکا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں بھی متقی نہ بن سکا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آئیے ایک تھوڑی سی ترتیب بناتے ہیں کہ اپنے رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں، اور اللہ کی ذات سے بہت امید ہے اگر اس طرح گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرما دیں گے۔ رمضان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، اور جس وقت ہم اٹھتے ہیں وہ وقت نماز تہجد کا ہوتا ہے، وہ نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ جس وقت ہم اٹھتے ہیں، سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اضافی طور پر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اٹھا ہوا ہے، لہذا ایک کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے نا، یہ تہجد ان کا طریقہ تھا۔ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا تہجد کی نماز۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ جس نماز کا نام لے کر، باقاعدہ جس نماز کا، اور یہ 5 نمازوں میں نہیں ہے، 5 نمازوں میں یہ نماز نہیں ہے، باقاعدہ جس نماز کا نام لے کر تذکرہ فرمایا ہے قرآن کریم میں، وہ نماز تہجد ہے۔ بغیر نام لیے بہت سی جگہوں پر تذکرہ فرمایا، اور نام لے کر بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ رات کو نماز تہجد ادا فرمائیں۔ اور یہ وہ نماز ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ تہجد وہ نماز ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پوری زندگی فرض رہی ہے، نافلۃ لک، آپ کے لیے اضافی ہے یہ نماز۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے 5 نمازیں فرض رہی ہیں، لیکن اتنی اہم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں آخر تک فرض رہی ہیں، اور 6ٹھی نماز تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے جب تک 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں،
اس وقت تک تہجد کی نماز فرض تھی، تہجد کی نماز اس وقت تک فرض تھی۔ بڑی پیاری نماز ہے، اور اس نماز کی ایک بڑی پیاری بات یہ ہے، بس زیادہ اس پر بات نہیں کرنی، پھر آگے چلنا ہے۔ اس نماز کی بڑی پیاری بات یہ ہے، بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ رب العزت ایمان والوں کو خود مخاطب فرماتے ہیں، خود اٹھو اور کچھ مانگو مجھ سے۔ کوئی ہے شفا مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے فلاں چیز مانگنے والا، فلاں مانگنے والا، اللہ تعالیٰ خود اٹھاتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے تہجد وہ نماز ہے جس کی آذان دنیا میں لوگ دیں تو دیں، نہ دیں نہ دیں، اللہ پکار رہا ہے۔ تہجد کی وہ نماز ہے، تو رمضان المبارک کے اندر بڑے آرام سے میسر آ جاتی ہے۔ صرف آپ چند منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ ذہن میں رکھ لیں، کم سے کم 4 رکعات تو پڑھنی چاہیے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ تو 12 بھی ہیں، لیکن کم سے کم 4-6 پڑھ لیں اور اچھا ہے۔ 8 حضور علیہ السلام کا عمومی معمول ہوتا تھا، 8 رکعت تہجد حضور کا عمومی معمول تھا، وہ پڑھ سکیں بہت اچھا ہے، کم از کم 4 تو پڑھ لیں، اور 4 رکعت پڑھنے میں 8-10 منٹ سے زیادہ نہیں ملے گا۔ پورے رمضان کے اندر انشاءاللہ اللہ تہجد کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور پھر عین ممکن ہے کہ اس کی برکت سے رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس معمول کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ایک عمل ہو گیا ہمارے سامنے، تہجد بڑا آسان ہے، کوئی اضافی طور پر آپ نے اٹھنا نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، گھر والوں نے۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنا سکتے ہیں، چلو بیٹا اٹھو تہجد پڑھیں، ان کو بھی ایک طریقہ اور ان کے سامنے بھی ایک نمونہ اور مثال بن جائے گی۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی نماز تہجد کا اہتمام۔ انشاءاللہ رمضان میں متقی بننا ہے، اور ہم سب بنیں گے۔ طریقہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دوسری جو چیز ہے وہ 5 نمازیں ہیں، رمضان میں تو کم از کم، بقیہ میں بھی نہیں رہنی چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان کے اندر، کیونکہ رمضان کے اندر ماحول بنا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ 5 نمازیں تو کم از کم کسی کی نہ رہیں، 5 نمازیں کم از کم کسی کی بھی نہ رہیں۔ دیکھیں، جو شخص اکیلے ایک نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر وہی شخص وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو کم از کم 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ باجماعت گھر میں ہو جائے، سڑک پہ ہو جائے، کہیں بازار میں ہو جائے، کسی کھیت میں ہو جائے، 27 نمازوں کا جماعت کے ساتھ۔ اور اگر یہی فرض نماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد کے اندر ادا کی جائے، جامع مسجد کے اندر، تو ایک نماز پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان کی بات نہیں کر رہا۔ اور رمضان کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب 500 کو جب ہم 70 سے ضرب دیں نا، تو ایک نماز پڑھنے پر 35,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے پر۔ اور یہ میں صرف جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی جامع مسجد ہو جائے، لاہور کی ہو جائے، سبزہ زار کی ہو جائے، پنجاب کی ہو جائے، دنیا کی کسی اور جگہ کی ہو جائے، کسی اور جگہ میں کہہ رہا ہوں، ابھی میں حرم شریف اور مسجد نبوی ان کو شامل نہیں کر رہا ان کے اندر۔ اور اگر کسی کو ایک نماز رمضان کے اندر، حرم کے اندر، حرم شریف بیت اللہ کے اندر نصیب ہو جائے تو ثواب پتہ کتنا ہے؟ حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ ثواب 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اور حرم شریف سب سے بڑی جامع مسجد ہے، اس سے بڑی جامع مسجد کوئی نہیں ہے۔ جامع مسجد کے اندر 500 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اگر 1,00,000 کو آپ 500 سے ضرب دیں، یہ عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں رمضان پہ نہیں آیا، عام دنوں میں، تو حرم شریف کے اندر جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے پر 5 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی؟ حرم شریف میں، عام دنوں میں، رمضان میں نہیں۔ اب رمضان میں فرض جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، حرم شریف میں جماعت کے ساتھ جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے،
ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے 3.5 ارب نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ کیلکولیشن ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ شاید میں کرتا تو میں 3.5 ارب سے 4-5 ارب پہ چلا جاتا شاید، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلیکشن ہے کہ رمضان کے اندر اجر و ثواب، فرائض کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 70 گنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جامع مسجد کے اندر ایک نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں صرف اسی کیلکولیشن کے اندر ہوں ابھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک نماز رمضان کی کتنی قیمتی ہے، تو پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی نماز رہنے نہ پائے ہماری، رمضان کے اندر کوئی نماز نہ چھوٹے۔ ہماری اس مسجد کے اندر یا لاہور کی کسی مسجد کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں یا پاکستان کی کسی اور مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب 35,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اچھا، ایک دن کے اندر ایک نماز پڑھی 35,000، 2 نمازیں پڑھی 70,000، 4 نمازیں پڑھی 1,40,000 اور 5 نمازیں پڑھی 1,75,000 نمازوں کا ثواب صرف ایک دن میں ملتا ہے رمضان کے اندر۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، اللہ کتنا دینا چاہتے ہیں، اللہ کتنا نوازنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ انشاءاللہ جب ہم رمضان کے اندر معمول بنا لیں گے تو اللہ کی ذات سے دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ بقیہ 11 مہینے بھی اس کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، روزہ نہیں چھوڑنا، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا، حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا۔ اس پر بہرحال بہت تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو جان بوجھ کر بلا وجہ، یہ 2 باتیں ہیں، جان بوجھ کر اور بلا وجہ، عذر کوئی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے پھر نہیں رکھتا، عذر ہو اللہ کے ہاں معافی ہے، امید ہے کہ اللہ عذر والوں کو اپنی جناب سے پورا ثواب دیں گے، لیکن عذر بھی نہیں ہے، رکھ سکتا ہے اور پھر بھی نہیں رکھتا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے بعد ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دے، اس کے بعد پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، وہ رمضان کے ایک چھوڑے ہوئے روزے کا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ تیسری چیز روزہ ہو گیا، پہلی چیز نماز تہجد، دوسری چیز 5 وقت کی نماز، تیسری چیز روزہ، چوتھی چیز رمضان کی خاص الخاص نماز تراویح۔ اس کا تفصیلی تذکرہ بھی پچھلے جمعے ہو چکا ہے۔ نماز تراویح پورے سال میں نہیں ہے، صرف رمضان کے اندر ہے۔ رمضان 29 کا ہے تو 29 تراویح، رمضان 30 کا ہے تو 30 تراویح۔ رمضان تراویح صرف اور صرف رمضان کا عمل ہے، رمضان کے علاوہ تراویح نہیں ہے۔ باقی رمضان کی ہر عبادت رمضان سے باہر بھی ہے۔ روزہ پورا سال رکھا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ پورے سال دی جا سکتی ہے، سحری افطاری پورا سال کی جا سکتی ہے، اعتکاف پورا سال کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز تراویح صرف اور صرف مخصوص رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ نماز عشاء کے بعد تراویح کی ادائیگی، تو چوتھا جو عمل ہے وہ نماز تراویح، یہ نہیں چھوڑنی، یہ نہیں چھوڑنی۔ 4 کام ہو گئے۔ نمبر 5، اس ماہ مبارک میں کوشش کریں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کریں، بے شک استغفر اللہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ اگر استغفر اللہ عربی میں نہیں بھی کہتے نا، اردو میں کہہ دیجئے، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، 100 دفعہ۔ اگر کوئی عربی میں نہیں بھی کہہ سکتا نا استغفار، آپ یقین جانیے استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں 4 کام کثرت سے کرو، استکثروا فیہ باربعۃ من الخصال، 4 کام تو کثرت سے کرو۔ ان میں سے فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ کو پسند ہیں، استغفار اللہ کی پسند ہے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک استغفار ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایک کلمہ استغفار ہے۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند ہے،
اللہ خوش ہوتے ہیں استغفار سے، اور اللہ سب سے زیادہ ایک مومن بندے کے استغفار سے خوش ہوتے ہیں، اس کی توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ بے انتہا اختصار کے ساتھ میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص سفر پہ نکلتا ہے، صحرا میں کہیں جاتا ہے، اس کے پاس سواری بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، تو سفر میں تھک گیا ہے، وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور اپنی سواری باندھ دیتا ہے، وہ سواری بھی ہے اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو سواری غائب اور کھانا پینا بھی غائب۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، صحرا ہے، میں کہاں بھٹکتا پھروں گا؟ سواری ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈتا ہے ڈھونڈ 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 کر وہ بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، سواری نہیں ملتی، اور صحرا اتنا طویل ہے کہ وہاں سے وہ خود نکل نہیں سکتا۔ اب اس کے سامنے ایک ہی چیز ہے، اب نہ میرے اندر چلنے کی ہمت ہے نہ بات کرنے کی، اب میں مرنے ہی لگا ہوں یہاں پر۔ چنانچہ وہ اس خیال سے کہ اب پیچھے موت ہی ہے، وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غنودگی سی ہوتی ہے، اور غنودگی کے بعد اس کی آنکھ سے کھلتی ہے تو اس کو دیکھتا ہے سواری بھی سامنے موجود ہے اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی موجود ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہنا یہ چاہتا ہے انت ربی و انا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، کہ تو رب ہے اور تو نے بندے کا کیا خیال کیا، کہنا یہ چاہتا ہے، لیکن خوشی کے مارے سمجھ نہیں آتی اور کہتا یہ ہے کہ انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی اس کو نا، خوشی کے مارے، اور خوشی میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا بول جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جبرائیل اس نے شیطان نے اللہ کے سامنے دعوے کیے تھے، بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور ان میں سے ایک دعویٰ اس نے یہ بھی کیا تھا کہ یا اللہ کہ میں آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ یہ وہ جانتا تھا کہ یہ کون سی قسم کھا رہا ہے، وہ یہ جانتا تھا، وہ یہ بہت بڑی قسم تھی، یہ چھوٹی قسم نہیں تھی۔ میں کہا میں آپ کے عزت اور آپ کے جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس وقت تک بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم کے اندر جان موجود رہے گی اور روح موجود رہے گی، میں اس وقت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا تو پھر سن، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ تو استغفار کرنا ہے رمضان کے اندر، ٹھیک ہے؟ جو جس کو استغفار یاد ہے اگر یہ کلمات آپ پڑھ لیں تو بہت اچھے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ایک استغفار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھیے 100 مرتبہ کم سے کم، رمضان کے اندر 100 مرتبہ درود پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود وہ عمل ہے جس کی قبولیت 100% ہے ہی ہے، وہ مقبول ہی مقبول ہے، اس میں یہ دعا نہیں کرنی پڑتی اللہ قبول فرما، وہ تو قبول ہی قبول ہے، کیونکہ اس کی تلقین اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم بھی درود بھیجو نا، تم بھی بھیجو نا۔ تو ایک استغفار ہو گیا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا عمل ہے، اور یہ عمل وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چچا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی 10 خدمتیں کروں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بہت قیمتی ترین تحفہ دوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بہت قیمتی تحفہ دوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی 10 خدمتیں کروں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو بہت بڑی چیز دوں، ایسی چیز کہ جس سے اللہ آپ کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سرن اعلانیہ ڈھکے چھپے اعلانیہ ہر طرح کے گناہ بخش دے۔ یہ نا تقریباً 10 قسم کے گناہ حضور نے ذکر فرمائے، چھوٹے بڑے اعلانیہ خفیہ انفرادی اجتماعی،
تقریباً 10 قسم کے گناہ کہ اگر وہ عمل ایسا ہے اگر آپ کریں تو اللہ پاک آپ کے 10 طرح کے، یعنی یوں سمجھیں کہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور پہلے فرمایا میں چاہتا ہوں میں آپ چچا جان آپ کو بہت قیمتی تحفہ دوں اور بہت کام کی چیز دوں، اور میں چاہتا ہوں میں آپ کو 10 طرح کے تحفے دوں، 10 طرح کے تحائف، 10 طرح کی خدمتیں کروں میں آپ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عباس فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اگر ایسا کچھ ہے تو پھر تو ضرور بتائیے، میں کیوں محروم رہوں اس سے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تسبیح پڑھا کریں، صلاۃ التسبیح۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، روزانہ 1 مرتبہ، اور فرمایا اگر روزانہ 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں پڑھ لیا کریں، اور فرمایا مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں پڑھ لیا کریں، اور فرمایا اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں تو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو یہ صلاۃ التسبیح بڑے اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اور یہ ساری امت کے لیے، صرف ان کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ تو ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ نماز تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ اللہ پاک جن کو توفیق دے روزانہ پڑھ لیں، روزانہ نہیں تو کم سے کم جو جمعہ ہے نا، جمعے کے روز صلاۃ التسبیح 1 دفعہ ضرور پڑھیں۔ یہ آپ 10-11 بجے کا ٹائم رکھ لیجئے، بڑے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ صلاۃ التسبیح ادا ہو سکتی ہے۔ جمعے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، بس مکروہ وقت نہ ہو، جیسے عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے وہ نہ ہو، یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت، فجر کا جو وقت ہے وہ نہ ہو، باقی آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے اہتمام کے ساتھ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ 10 خدمتیں فرمایا میں آپ کی کرنا چاہتا ہوں، بہت قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ اس کی برکت سے آپ کا ہر گناہ بخش دیں گے جیسا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ پرانے گناہ بھی اور نئے گناہ بھی، پرانے گناہ بھی اور نئے گناہ بھی اللہ اس کی برکت سے بخش دیں گے۔ تو ایک کام صلاۃ التسبیح کا ہے۔ اب میں جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ چند کام ہیں، اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اس رمضان سے ہم پورا فائدہ اٹھا لیں گے، اور انشاءاللہ العزیز وہ جو اللہ کا ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ٹارگٹ ہے کہ رمضان کے اندر ہر مسلمان متقی بنے، تو انشاءاللہ العزیز ہم متقی بن جائیں گے۔ خلاصہ عرض کر دوں، خلاصہ عرض کر دوں، یہ صرف اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ متوجہ ہو جائیں ایک دفعہ پھر۔ یہ کریں انشاءاللہ العزیز، اللہ کا ٹارگٹ پورا کر لیں گے آپ۔ لعلکم تتقون، تمہیں متقی بنانا ہے، اے ایمان والو متقی بنانا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز تہجد ہے، اس کا اہتمام تفصیل عرض ہو چکی ہے۔ دوسری چیز 5 وقت نماز، 1 وقت بھی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ تیسری چیز روزہ۔ چوتھی چیز نماز تراویح۔ 5ویں چیز استغفار۔ 6ٹھی چیز درود پاک، اور 7ویں چیز صلاۃ التسبیح۔ لیکن سب سے اہم چیز رہی نہیں ہے، میں نے آخر میں رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے اہم چیز۔ اس کے ساتھ ساتھ الصوم جنہ ما لم یخرقها، حضور کا فرمان ہے روزہ ڈھال ہے، اور اس کی تفصیل آپ نے فرمائی کہ جب قبر میں جاتا ہے نا انسان تو عذاب آتا ہے بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گا، قبر میں تمہارے لیے ڈھال بنے گا، لیکن کب؟ ما لم یخرقها، جب تک آدمی ڈھال کو خود نہ پھاڑ دے۔ اور ڈھال خود کیسے پھٹتی ہے؟ کیسے؟ کہ ہم گناہ کریں گے تو ہم نے اپنی ڈھال کو خود ہی توڑ دیا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے بچائیں، اور انشاءاللہ یہ 6-7 کام جو عرض کیے گئے ہیں یہ کریں تو ہمارا رمضان صحیح معنوں میں وہ رمضان بن جائے گا، اور ہم حضور کی اس وعید سے بچ جائیں گے کہ آپ نے منبر پہ پاؤں رکھ کے کہا تھا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس رمضان آیا اور وہ اس رمضان میں بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ حضور کی وعید سے بھی بچ جائیں گے، اللہ کا ٹارگٹ بھی ہم پورا کر لیں گے، رمضان کا مقصد حاصل کر لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔